اللہ وبرکاتہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو یہاں اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ کا دامن نصیب کیا، الحمدللہ۔ کیونکہ جو کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھتے، جس پر اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی سمجھ عطا نہیں فرمایا، وہ لوگ جو ہے نا پریشان رہتے ہمیشہ۔ ایک کلمہ طیبہ کو اگر نہیں سمجھیں گے، اس سے ہٹ کے اگر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کتنے بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھے تو اخلاص ہی نہیں آتا پہلے تو نہیں، اخلاص نہیں، مخلص کون تھا؟ جو کلمہ طیبہ کو سمجھتا، کیونکہ کلمہ طیبہ کو سمجھا تو والا اپنی حقیقت پہ آگے اخلاص بتاتا ہوگا، نہیں کلمہ طیبہ کو سمجھا ہی نہیں تو پھر اخلاص کہاں سے آتا اس کے اندر؟ اخلاص یعنی صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، وہ اخلاص ہے۔ اخلاص بولے تو نہیں سلو ضعیف ہوگا، نماز پڑھے گا وہ اخلاص سمجھتے ہو نہیں، سلو بالکل آہستہ رکوع کرنا، سجدے کرنا۔ اکثر لوگ کا یہ ذہن ہے کہ یہ اخلاص ہے، بالکل ایسا اخلاص وہ نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ معاصی و اللہ کی محبت دل سے نکل جانا، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں صرف اور صرف مولا کی وجہ سے کرنا، صرف اللہ کی وجہ سے۔ نماز پڑھے تو صرف اللہ کی وجہ سے پڑھنا، جنت کی وجہ سے بھی نہیں پڑھنا، جنت بھی معاصی بات ہے، تو وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ کو سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کلمہ نماز کا دعویٰ ہے کلمہ طیبہ کے تعلق سے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جو کلمہ طیبہ کو جانتا اس کو نہ پریشانی رہتی، نہ حزن رہتا، نہ ملال رہتا، کچھ بھی نہ رہتا، سکون رہتا اس کو۔ اس وجہ اللہ تعالیٰ فرمایا سکون ہونا تو کیا بولے، ہم کیا سنبھالیں، سکون بولے تو سال بھر محنت کرا بھائی، ایک مہینہ چھٹی پہ جانا سکون حاصل کرنے کے لیے، تو کاروبار نہیں، نوکری نہیں، ایک 15 دن کے واسطے کہیں بھی جا کے سکون سے رہنا، کہیں بھی جیسا کشمیر سے جانا، فلاں سے جانا، لوگ سکون کیا سے آج کل کشمیر جا رہے ہیں، نہیں کہیں فارم ہاؤس جا کے جیسے زندگی گزاری۔ اکثر لوگ سنا بھائی میں کووڈ کا پورا ٹائم جیسے میں فارم ہاؤس میں گزارا ہوں سکون سے، وہ سکون کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں فرمایا نہیں سکون دنیا میں ہے بول کے ہم سمجھ رہے ہیں پیسے میں سکون ہے، نہیں اے سی میں گھر میں اے سی رہا تو سکون ہے، سمجھ رہے نہیں، اے سی رہا تو سکون ہے، گھر میں فریج رہا تو سکون ہے، پیسہ رہا تو سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ سکون میری یاد میں، اور اللہ تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہیں۔ اب غور کرو، ہم جب ذکر میں بیٹھتے تو ہمارے دل کو سکون ملتا کیا؟ الا بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا خبردار، نہیں الا بذکر اللہ، سکون چاہتے ہو صرف میرا ذکر کرو تو سکون ملتا، نہیں سکون ذکر کرے تو سکون کبھی، اگر کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھ کے اگر ذکر کرنے بیٹھیں گے تو دیکھ لو بے چینی، پریشانی، ایک الگ ہی کیفیت ہوتی، کب اٹھ کے بھاگ جاؤں، ارے 12 وقت کیا اب ہوتے جب ہوتے، اگر نفیس بات پہ اگر ہم کو ذکر بٹھا دیے 1 گھنٹے کا ہوتا ذکر نفیس بات،
نفی اس بات ذکر نہیں، نفی کرنا پھر ثابت کرنا. 12 وقت اولیاء اللہ کراتے ہیں. 1 گھنٹہ لگتا رات میں اٹھا کے تہجد کے ٹائم پہ کراتے. وہ بھی تہجد کے ٹائم پہ کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ پرسوں مثال آئی تھی، مولا سائڈ پہ آئے تھے صبح فجر کے بعد ایمان. اور وہ جب مولا ٹھہرے ہمارے حافظ صاحب میرے ساتھ، جب بھی اللہ تعالیٰ دیا ہو اپنے ایمان کی تجدید کی وجہ سے نہیں، فجر کے بعد کا وقت جو ہے نا سائڈ پہ کیورنگ کرنا ہے، سائڈ پہ کیورنگ کرنا ہے. اور میں کبھی سوچا نہیں، آپ سے بات گفتگو کرتے وقت ہی مولا دی وہ بات، یہ صدقہ ہے اولیاء اللہ کا نہیں، اولیاء اللہ کا صدقہ ہے جو یعنی سیکنڈ میں ہم کو علم لدنی دیتے نہیں. اور وہ ٹائم پہ مولا تھے، مل گیا مولا کو نہیں. اب اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں تو پھر وہ چیز یاد آئی. کیوں؟ تہجد کا ذکر آ گیا، تہجد کا ذکر آ گیا. تہجد میں کیوں اٹھاتا اللہ تعالیٰ؟ وہ جو کیورنگ کی مثال ملی وہاں پہ نہیں، صبح کے وقت میں نہیں سائٹ پہ ٹائمنگ ہے لیبر کو آنے کی 9 بجے، 9 بجے سے لیبر آ جاتا، 9 ساڑھے 9 بجے لیبر آ جاتا سائٹ پہ جو کنسٹرکشن کی سائٹ ہوتی ہے. تو اس کے بعد میں اب کیورنگ کرنا بولتے ہو اتنی مشکل ہوتی. سینٹرنگ والے بولتے بھائی پانی گر رہا مت کرو کیورنگ نہیں. الیکٹریشین صاحب بولتے بھائی کرنٹ مارتا مت مارو پانی. وہ نو بولتے بھائی میں ڈسٹربر کام کروں نہ کروں چلے آؤ سائٹ پہ سے. ارے بھائی تھوڑا مار دو ریکویسٹ، وہ باہر نہیں لگتا بھی نہیں، وہ خالی ماننا ہٹا دینا، ماننا ہٹا دینا. لائک کوئی کیورنگ نام کی نہیں دیتی وہ نہیں. اب وہی جگہ کیورنگ اگر پرفیکٹ کرنا ہے، اچھی بہترین کرنا ہے تو 9 بجے سے پہلے کرنا. فجر کے بعد کوئی بھی نہیں، سناٹا رہتا، کوئی ڈسٹربنس نہیں رہتا. ایسی کیورنگ ہوتی ڈبل 4 وقت 5 وقت بس بھگاتے رہو پوری سائڈ. ایسا بھگا کہ شام تک سکنے نہ ہونے نہیں. 2 گھنٹے ملتے، 3 گھنٹے ملتے، بہترین کیورنگ ہوتی. کیوں؟ سب گھروں میں سوتے رہتے نہیں، اپنا کام اپن کر لے کے نکل جاتے، پوری کیورنگ کر لے کے چلے جاتے. اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا دن میں ڈسٹربنس بہت ہے بھائی، تہجد میں اٹھو. تہجد میں ڈسٹربنس کچھ بھی نہ تھا، بہترین کیورنگ کرتا ہوں تم لوگوں میں بولے اللہ میں نہیں. دن میں فرض نماز میں کیورنگ ہوتی نہیں اولیاء اللہ کی نہیں، نوافل میں ہوتی کیورنگ. کیوں؟ نوافل میں راتوں میں پڑھتے، تہجد میں اٹھا کے ذکر کیوں کراتے ہم کو اللہ والے؟ وہی ہے پہلے کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے. سمجھ میں بات؟ تہجد میں اٹھ کے لوگ پہلے تو تہجد بولنا نہیں ہے نہیں، تہجد کے بارے میں ذکر کرنا نہیں ہے. وہ اللہ کا اور اس بندے کا اس کے خاص یعنی ملاقات ہے، وہ جو محبوب کی خاص ملاقات ہے، اس کا ذکر کرنے کا نہیں رہتا. تو اللہ والے کیوں اٹھاتے تہجد میں؟ پورے دنیا دار سوتے رہتے، پورے سب سوتے رہتے، کوئی ڈسٹربنس نہیں رہتا. ارے بھائی آواز آ رہی ذکر بند کرو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب اپن دن میں اگر ذکر کرنے بیٹھو ایک فون تو بھی آتا. اب دیکھو یار یہ بھی ٹائم فون آنے کے تھے، ایسا ڈسٹربنس رہتا، ذکر کرنے بیٹھا فون بجتا، اب بھی آرام کر کے چلے جاتے. شیطان حضرت اللہ پر مثال دی. پہلے شیطان کیا تھا؟ سگریٹ بیڑی پان کھانا بول کے باہر چلے جاتے تھے. آج کل سگریٹ بیڑی کا تو اتنا نہیں ہے. موبائل کہاں کی رہ کے وہاں سے بٹن دباتا ہوں نہیں، شیطان وہاں سے بٹن دباتا ہوں، اب بھی آرام کر کے چلے جاتا، اٹھ کے چلے جاتا، بات ختم ہوتی. وہی خل میں اترتی نہیں بات، خل میں اترتی نہیں بات. وہ تو اب رات کا ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ بولا میں رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں. ہم سے شب معراج میں، شب برات میں، شب قدر میں اللہ کو پہلے آسمان پر نہیں، روزانہ آتا اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے. کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں، جو مانگتے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں ٹائم پہ نہیں. تو اللہ والے دنیا نے مانگتے کیونکہ دنیا میں سکون ہی نہیں ہے معلوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا دنیا میں پیسے میں دولت میں گھر میں جائیداد میں سکون نہیں ہے. سکون کہیں میں ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آپ ہم بولتے تو بول سکتے تھے بھائی کیسا ہوتا بھائی، اللہ بول رہا ایمان ہے نا اللہ پہ. تب کیا کرنا؟ ہم ذکر میں سکون ہونا ہے. پھر دیکھے تو ہم اب تسبیح لگے بیٹھ جاؤ، صرف اللہ ہی کا ذکر کرو، اللہ 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 اللہ. قلب کھلتا ہی نہیں، بیزار کی آتی، دل کو سکون ہی نہیں ملتا نہیں ملتا دل کو سکون. کیوں نہیں ملتا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کلمہ طیبہ کا علم ہے. جس کو کلمہ طیبہ کا علم آ جاتا نا نہیں، اس کو سکون ملتا، کیونکہ جانتا ہوں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے نہیں. اللہ ہی کے ذکر میں کیسا سکون ملتا اللہ سے؟ کلمہ طیبہ کو جاننے سے. کیونکہ کلمہ طیبہ میں جب ہمیں تو ہمارے پاس کلمہ طیبہ کی اہمیت معلوم ہو رہی، جب اعتبارات الہ آئیں گا ہمارے پاس تو پہلا اعتبارات کلمہ طیبہ میں کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ملکیت کا ہے، اللہ ہی مالک ہے
اللہ ہی مالک ہے. اگر اللہ ہی مالک کا علم اگر ہمارے اندر آ گیا, اللہ مالک ہے, میں اس کی ملک ہوں, میں مملوک ہوں, یہ علم آ گیا, یقین پیدا ہو گیا ہمارے اندر, ختم. اس کے بعد بیٹھ جاؤ, خالی اللہ بول کے بیٹھ جاؤ, بس کرو. ایسا سکون ہے دنیا میں, کوئی سکون ملتا ہی نہیں. اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. گزشتہ کرایہ دار اور مکاندار کی مثال آئی تھی ہمارے پاس. اب ہم کرائے کے گھر میں ہیں, نہیں, دیوار تو لگ گئی, مکاندار مالک ہے, اپنے کو کیا کرنا ہے, نہیں بولتے, تکلیف ہوتی ہے اپنے کو, ارے دیوار خراب ہو گئی. مکاندار مالک ہے, جو مالک ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, نہیں. مالک کو ملک سے محبت رہتی, اپنے کو رہتی کیا, اپنے کو رہتی نہیں رہتی. تب اللہ مالک ہے, اگر ایمان ہے ہمارا, یقین آ گیا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے, نہیں, اب ہمارے نقصان کا, ہمارے فائدے کا پورا کس کے اوپر رہتا, جو بھی نقصان ہوتا انہیں مالک ہے, اللہ مالک ہے. کوئی چیز کی ضرورت پڑی کون دیتا, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. بس سکون, دل کو اطمینان, نہیں. اللہ مالک ہے, کیسا ہے, میرے ساتھ ہے, جو چیز کی جب ضرورت پڑی میرے کو دے رہا اللہ تعالیٰ. ہر ملک ہے اس کے پاس, ہر یعنی ہر وہ چیز ہے اس کے پاس جو ہم کو ضرورت ہے. اتنی اتنی بھی نہیں, کئی مقدار میں, کئی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے پاس, جو ہم کو ضرورت ہے. ابھی جو مولا بولے رحمان, نہیں, رحمان بول دو. ہماری احتیاط یعنی ہماری ضرورت کو, یعنی ہم کو خود نہیں معلوم کیا ضرورت ہے. اب تھوڑی دیر میں کس چیز کی ضرورت ہے ہم کو نہیں معلوم, وہ ضرورت ہماری پہلے سے پوری کرتا تھا. جیسا کہ اب ہماری شادی ہے, اب ہم کو شادی کی ضرورت پڑی, 20 سال کے ہو گئے, 22 سال کے ہو گئے, 24 سال کے ہو گئے, شادی کی ضرورت پڑی, نہیں. اب شادی کی ضرورت پڑی تو بچی پیدا ہونا, پھر بڑی ہوئی تک اپن بوڑھے جاتے, نہیں. پر اللہ تعالیٰ کیا کرا, ہم جیسا پیدا ہوئے, نہیں, ہماری بیوی کو بھی پیدا کرا وہاں پہ, نہیں. اس کو معلوم ایک وقت آئیں گا, اس کو ایک وقت آئیں گا, اس کو شادی کرنا پڑے گا, اس کو ضرورت پڑیں گی, نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے انتظام کر کے رکھا وہاں پہ, نہیں کر کے رکھا. ہم مانگے جو بھی, اب کھانے کی ضرورت پڑی, نہیں, تیار ہے گھر میں ہمارے پاس کھانا. نہیں تو آدم علیہ السلام کیا تھا, زراعت کرنا, بیج ڈالنا, پھر اناج اگا تو پھر لینا, پھر اس کو صاف کر کے پکا کے کھانا, نہیں. اب ہمارے کو کیا ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحمان ہے. ہماری ضرورت کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے انہیں, یعنی ہماری ضرورتوں کو ہم کو خود نہیں معلوم کیا چیز کی ضرورت ہے. ہم کو سانس کی ضرورت ہے, اب ایک سانس لیے تو ہم زندہ ہے, دوسری سانس لیے تو ہم مردہ ہے. اب ہم زندہ, اب ہم زندہ رہتے کہ مرتے کہ ہم کو معلوم نہیں معلوم. اب ہم زندہ ہے, ہمارا حیات ہے تو دینے والا رحمان ہے, نہیں, رحمان ہے. اب ہم کو زیادہ حیات کی زندگی, ہم خواہش ہے کہ میں زیادہ جینا, 100 سال جینا, 90 سال جینا, اس کے اوپر تو بول نہیں سکتے, 100 سال کے اوپر بول نہیں سکتے, جینا ہے تو مانگنا پڑتا ہے, اللہ میرے کو 100 سال کی زندگی دے, نہیں. تو انہیں دے دیا زندگی, تو مانگنے پہ دیا انہیں, تو وہ رحیم ہے. انہیں جو مانگنے پر دیتا نا انہیں رحیم ہوتا, جو بنا مانگے تھا وہ رحمان ہوتا. ہم سمجھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو اللہ رحمان ہے, نہایت کا رحم کرنے والا ہے. وہ تو دونوں بھی اکثر جو علماء کرام وہی تفسیر کرتے, رحمان کی بھی وہی کرتے, رحیم کی بھی وہی کرتے. نہیں, اولیاء اللہ کے پاس ہے, اولیاء اللہ ہم کو سمجھائے کہ رحمان کیا ہے, رحیم کیا ہے. تمہاری ضرورت تم کو نہیں معلوم کیا چیز کی ضرورت ہے تمہارے کو, ارے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرورت سے پہلے ہماری چیز تیار رکھتا ہوں. تو اگر ہم کو مالک ہو, اگر مالک کا یقین ہوگا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے, اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں, جب ہم کو سکون ہوتا, نہیں, جب ہم کو سکون ہوتا, نہیں تو سکون نہیں ہوتا, سکون نہیں ہوتا ہمارے کو جب تک یہ یقین ہمارے اندر نہیں آتا کہ اللہ ہمارا مالک ہے. مالک ہے تو سکون ہے, نہیں. اب مالک کہاں ہے, ہمارے ساتھ ہی سے. ہم جہاں کہیں ہیں, ہم کو جو چیز کی ضرورت پڑی ہم کو دے رہا, جب جو چیز کی ضرورت پڑی سر لے رہا ہے, نہ دے رہا, سیکنڈ کے محتاج ہے اس کے, ایسا مالک ہے. وہ اگر معلوم ہو گیا اللہ میرے ساتھ ہے, نہیں, تو یقین ہوتا میرے کو, نہیں, سکون ملتا میرے کو اطمینان ملتا. میرے کو کوئی اندھیری جگہ چلے گئے ہم, سناٹا ویرانے میں چلے جاؤ, نہیں, ویرانے میں چلے جاؤ, لوگ ڈراتے ہیں نہیں جانا بھائی, بھوت ہے گھر میں, فلاں ہے, کچھ بھی نہ تھا, بھوت جا سکتے الحمدللہ, نہیں, بھوت نہیں رہتا اپنے پاس. تو ویرانے میں چلے آؤ, بالکل ایک پہاڑی علاقے میں, پورا اندھیرا کچھ دکھ رہے نہ, وہاں چلے آؤ,
تو ایک ہیبت محسوس ہوتی ہے ہمارے کو، نہیں سکون محسوس ہوتا، بے چینی محسوس ہوتی ہے، نہیں اگر ساتھ میں ہمارے کوئی ہے تو، ساتھ ہمارے کوئی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی ہمت پہ رہتے ہیں، نہیں میرے ساتھ ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرے والد ہے، نہیں کب سکون مل رہا ہمارے کو؟ یقین ہے کہ ساتھ میں، اب ساتھ میں نہیں ہے انہیں کھو گیا، ساتھ میں ہے تو یقین ہی نہیں ہے، بھائی نے ہمارے ساتھ تو بے چینی رہتی، ارے کیسا ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں، نہیں شیطان آ جاتا ہو، جن آ جاتا ہو، فلاں آ جاتا ہو، ایک بے چینی رہتی، یا دل کو سکون نہیں رہتا، سکون رہتا، ایک جنا بھی ساتھ رہا تو ایک دوسرے کی ہمت پر سکون رہتا۔ تو اسے کیا بات معلوم ہے ہمارے کو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ کیا بات معلوم ہو رہی کہ سکون ہے؟ تو پہلے معلوم کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سکون ملتا۔ اب ساتھ کا یقین ہے تو کتنا بھی ذکر کرو نہیں ہوتا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیسا ساتھ ہے؟ نہیں مالک ہے ہمارا وہ، نہیں مالک ہے ہمارا، پرورش کرنے والا ہے وہ، نہیں ہم کو پال رہا، ہم کو جب جو چیز کی ضرورت پڑی ہم کو دے رہا، نہیں اس بات سے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں نماز میں، الحمدللہ رب العالمین، ہر ایک کو پال رہا، ہر ایک کو پال رہا، جیسا اس کی ضرورت ہے ہر چیز کو دے رہا، دیکھے پال رہا۔ تو اس بات سے ہم کو کیا ہو رہا؟ ہم کو وہ علم حاصل کرے تو ہم کو دل کو سکون مل رہا، ورنہ سکون غارت ہے، سکون ہے نہیں۔ اب دیکھو اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی دولت آ گئی تو سکون آتا، گھر بن گیا تو سکون آتا، وہ سکون مرے دم تک نہیں ہوتا، خواہشات مرے دم تک ختم نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد چلتے رہتے خواہشات۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرمایا قرآن مجید میں، خواہشات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، خواہشات کے پیچھے کبھی بھی کیا ہے بڑی سوچ رکھنا۔ اکثر لوگ بولتے ہیں ارے بھائی کیا چھوٹے سوچ رکھتے ہو، بڑی سوچ رکھو، نہیں بڑی سوچ رکھنا، کبھی بھی چھوٹی سوچ نہیں رکھنا، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہے، چھوٹی سوچ نہیں رکھنا۔ اب چھوٹی سوچ بولتے لوگ آپ بولیں گے ارے بھائی بڑی چھوٹی کی کیا بات کریں، بڑے باتیں کرنا، کیا بھائی بڑی بات نہیں کرنا، بڑی سوچ رکھنا، بڑی سوچ رکھنا، کبھی بھی چھوٹی سوچ نہیں رکھنا۔ کیا ہے بڑی سوچ؟ نہیں مولا کو چھوڑ کے جتنے بھی سوچنا پوری چھوٹی سوچ ہے، حق کو پانے کی سوچ رکھنا، کبھی بڑی سوچ ہے، اس سے بڑی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، وہ سوچ رکھنا۔ اب بڑی سوچ مطلب لوگ سمجھتے ہیں مرسڈیز کی سوچ رکھنا بڑی سوچ ہے بھائی، آٹو رکشہ کی سوچ رکھنا چھوٹی سوچ ہے بھائی، یہ دنیا کی بات ہے۔ لیکن اگر طریقت میں آ گیا تو بڑی سوچ، ہم بڑی سوچ رکھنے والے الحمدللہ، ہم اللہ والے ہم کو یعنی بڑی سوچ والے بنائے، ہم چھوٹی سوچ رکھنے والے نہیں ہیں۔ ہر چیز میں مولا کو تلاش کرنے والے، اپنے ساتھ مولا کو تلاش کرنا، مولا اپنے ساتھ ہے تو بڑی سوچ ہو گئی ہماری۔ کوئی پوچھے اللہ کا علم بڑا ہے یا بندے کا علم بڑا ہے؟ اللہ کا علم بڑا ہے یا بندے کا علم بڑا ہے؟ اب چھوٹتے ہیں اپن کیا بولتے ہیں ظاہر نا اپنے سے، نہیں بھائی اللہ کا علم بڑا ہے بولتے، نہیں اللہ والے کیا بولتے ہیں بڑی سوچ کی بات کر رہا ہوں میں، نہیں لوگ آپ بولتے ہیں تم شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، نہیں سو ایک کامن بات نہیں۔ اگر ہم پوچھیں بھائی میرا علم بڑا ہے یا اللہ کا علم بڑا ہے، تو اکثر لوگوں کے 99% لوگ یہی بولیں گے اللہ کا علم بڑا ہے۔ اگر میں بولا دعوے کے ساتھ کہ میرا علم بڑا ہے اللہ سے، بولتے ارے ایسا کیسا تھا؟ اللہ کے علم سے میرا علم واقع بڑا ہے، ہمارا علم بڑا ہے اللہ کے علم سے، نہیں اللہ کے علم سے بندے کا علم بڑا ہے۔ یہ طریقت کی بات ہے، اللہ والے بتائے تو ہم کو احساس دلائے، نہیں لوگ ذکر میں رہتے لیکن اہل طریق اللہ کو ذکر میں لگا رہا، اہل طریق اللہ کو ذکر میں، ہم ذکر کرنا کمال نہیں ہے، ہم اللہ کو ذکر میں لگا دینا کمال ہے۔ بڑا چھوٹے کو کام پہ لگا رہا کوئی کمال نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو کام پہ لگا رہا بہت بڑا کمال ہے، نہیں ہم ایسی الٹی سوچ رکھنے والے ہیں، حالانکہ یہ دکھنے میں الٹی ہے، سیدھی سوچ یہی ہے۔ ہمارا علم اللہ سے بڑا ہے، اللہ کا علم ہم سے کم ہے۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ غلط بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں، کیسا ہوتا؟ نہیں اللہ ہم کو جانتا۔ اسد الدین اویسی صاحب میرے کو جانے تو اسد الدین صاحب کا علم کم ہے، ایک کم مذہبی کو جانے ہونا، ایک نارمل عام انسان کو جانے ہونا۔ میں ایک عام انسان ہوں، اسد صاحب MP ہے حیدرآباد کے، میں اسد صاحب کو جانا، میں اسد صاحب کو جان رہا ہوں، اسد صاحب کیا چیز ہے، ان کا مقام کیا ہے میں جان رہا ہوں، تو میرا علم اعلیٰ ہے، اسد صاحب کا علم اعلیٰ ہے۔ اسد صاحب ادنا چیز کی علم رکھ رہے ہیں، اسد صاحب کا علم ہے ادنا چیز کا ہے، میرے سے ہزاروں ہے، میرے سے ہزاروں اسد صاحب کی نظر میں، لیکن اسد صاحب ایک ہی ہے حیدرآباد میں، تو کس کا علم بڑا ہو رہا ہے؟ میرا علم بڑا ہے، اسد صاحب کا علم بڑا ہے؟
میں اسد صاحب کو جانتا ہوں نہیں, ان کا مرتبہ جانتا ہوں, کیا چیز ہے انہوں, تو کس کا علم بڑا ہے؟ میرا علم بڑا ہے, اسد صاحب کا علم کم نہیں. تو اللہ ہم کو جان رہا, ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی گنتی ہے؟ تو اللہ ہم کو جان رہا, ہم اللہ کو جاننے والے بن جانا, تو ہم بڑی سوچ والے ہو جاتے ہیں. طریقت کی بات ہے, بڑے ہوتے نہیں, سوچ بڑی ہے. ہم بڑے اعلیٰ چیز کو, یعنی اعلیٰ چیز کو جاننے والے ہیں, بڑی سوچ رکھنے والے ہیں. بات غلط نہیں ہے, اس میں شرک کفر کی بات نہیں ہے, بات سمجھنے کی ہے. ارے نہیں ایسا کیسا ہوتا بھائی, بحث مباحثے کی بات نہیں ہے, نہیں سمجھنے کی بات ہے. یہاں پر ہر حقیقت میں اللہ ہی اللہ ہے, اللہ اکبر ہے, ہمارا ایمان ہے اللہ بڑا ہے نہیں, لیکن بات سمجھنے کی, ہم اللہ کو جان رہے ہیں, اللہ کی حد ہے, لا محدود ہے اللہ, تو ہمارا علم لا محدود ہے, اللہ کا علم محدود ہے. ہم شروعات ختم ہوتے ہیں, اللہ شروع ہوا سو بھی نہیں معلوم, کہاں سے شروع ہو رہا کہاں ختم ہو رہا نہیں معلوم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ہم کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ تعالیٰ فرما رہا اے انسان, نہیں تو کس بات پر جو شکر کر رہا نہیں, یعنی اے انسان تجھ پر ایک زمانے ایسا بھی آیا تھا تو کوئی ذکر چیز ہی نہیں تھا, تیرا کوئی تذکر ہی نہیں تھا دنیا میں. ایک وقت ایسا تھا تیرا تذکر ہی نہیں تھا, ختم ملتے تھے. اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت بتا دیا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ تو قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا, تو تیرا کوئی ذکر بھی نہیں تھا. اب ہم 40 سال کے, 41 سال میں ہم ذکر تھا, جو 20 سال کے 21 سال پہلے ان کا ذکر نہیں تھا, جو 100 سال کے 101 سال پہلے ان کا ذکر نہیں تھا. اور ایک وقت ایسا آئے گا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. اب ہمارے دادا کا, والد کا ذکر کرتے ہم, دادا کا کرتے, پردادا کا بھی کرتے, سکڑ کا دادا کا کرتے اگر دیکھے تو. اس کے بعد کے دادا کا ذکر ہی نہیں ہے, نہیں نہ آئے سو ذکر ہے نا, تھے بول گیا خالی, نام رہ گیا خالی نام. انہوں کہا نہیں تھے نہیں ہو گئے, غیب آیا غیب سے لگ گئے سارے عیب, غیب ہو گیا غیب میں اڑ گئے سارے عیب, غیب سے آئے غیب میں چلے گئے. اس بات میں غیب پہ ایمان لاؤ, غیب پہ ایمان لاؤ تو اللہ غیب ہے بولے نہیں. غیب سے مراد مقدر ہے, وہ مقدر کیا ہے ہمارا, نہیں تھے نہیں ہو جائے گی, نہیں تھے ہم, ہماری حقیقت نہیں تھی, ہم نہیں ہو جائیں گے. یہ تو ہمارا علم اللہ سے علم سے اعلیٰ ہے. اللہ کو جانتے ہم, اللہ ہم کو جانتا, ہم تھے ہی نہیں. ہمارا علم اللہ کا ہے, شروع بھی اللہ ہے, آخر میں بھی اللہ ہے, ظاہر بھی اللہ ہے, باطن بھی اللہ ہے. یہ ایک ہے. تب اب ہم ذکر میں کرنا کمال نہیں ہے, اللہ کو ذکر میں لگانا کمال ہے. بڑا چھوٹے کو ذکر میں لگانا کمال نہیں ہے, چھوٹا بڑے کو ذکر میں لگانا کمال ہے. کیونکہ حدیث میں خبر آتی ہے کہ جب بندہ زمین پر ایک بار اللہ بولتا ہے, نہیں جب زمین پر اللہ یعنی بندہ ایک بار اللہ بولتا ہے تو عرش پہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ ابدی 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 کرتا ہے. اے میرے بندے اے میرے بندے کرتا ہے. تو کس کو لگا ہم ذکر میں؟ ہم اللہ کو ذکر میں لگا دیے. ہم ایک بار اللہ بول رہے ہیں, 10 بار ابدی بول رہے ہیں. تو ویسا ذکر کرنا, ہم ٹوٹ کے ذکر کرنا, سکون ملنا ہمارے خلق کو نہیں, لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کس کو فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کافر کو نہیں فرما رہا, نہیں ایمان والے سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے ناقافل کر دے. نہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے. نقصان کی بات کر رہا اللہ تعالیٰ. نقصان کس کا ہوتا؟ جس کے پاس دولت رہتی اس کے پاس ہی نقصان ہوتا. اب جسے دولت ہی نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے, اس کو کچھ نقصان ہوتا. بے فکر سویا تھا, اس کو کیا کرنا ہے, کچھ ہے ہی نہیں تو کیا نقصان ہوتا. اپن بے فکر سوچے ارے چور آتا ہی کیا ہے, پیسے رکھے ہوئے بھائی کیا ہے ہوتے, کہیں جا رہے بھی تو ہم کیا کرتے, ارے پیسے گر جاتے ہی کیا ہے. ایک ہے بات پریشانی نہیں کہ اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے جیب میں, اپنی حد سے نکل جاؤ, کبھی ٹینشن ہی نہیں تھا, کبھی جیب میں کچھ بھی نہیں نکل کے, لیکن کچھ گرنے کرنے کا فون, آج کل فون کے اوپر ایسی نظر آتی گر ہے کہ نہیں, فون ہے کہ نہیں. اپنے یعنی جسم میں آنکھ کان کا ہوتا اپنے ویسا نہیں ہے,
ہے کہ مگر فون کا ایسا احساس ہے، ذرا بھول جاؤ فون، ہم زندگی نہیں گزار بغیر فون کے نا، ہم بغیر فون کے زندگی کیسا فون کے پڑ وہ ہے ہماری. تو نقصان کس کا ہوتا؟ جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا؟ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال تمہاری اولاد تم کو میری یاد سے غافل نہ کر دے. نہیں، اگر جو لوگ ایسا کریں گے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے. یعنی ایمان والوں سے، ایمان کی دولت ہے اب تمہارے پاس. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما ایمان کی دولت ہے تمہارے پاس، یہ دولت کو رکھتے ہوئے تم اگر مال اور اولاد کے پیچھے پڑ جائیں گے نہیں تو تم نقصان اٹھائیں گے. جو تمہارا ایمان ہے نا آہستہ 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 ختم ہو جائے گا. تو پتہ کیا چل رہا ہے ہمارے کو؟ ایمان والے کو بھی ذکر کرنا ہے، غافل نہیں رہنا ہے. نہیں، غافل نہیں رہنا ہے. اب ذکر پر تو لوگ بولتے ہیں بھائی نماز پڑھنا بولتے ہیں، نماز پڑھنا. نماز کتنے وقت فرض ہے؟ 5 وقت فرض ہے. نہیں، اگر ذکر نماز کیا ہے؟ نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کی تعریف. تو یہاں پہ کیا ہو رہا؟ نماز اور ذکر کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر. پھر ایک جگہ فرما رہا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ 12 پڑھ دے آیات. وہ کیا ہے؟ وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ فرما رہا کہ میرا ذکر کرو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے. نہیں، ہر آن انسان پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک 3 ہی حالت میں رہتا نا، یا تو کھڑا ہوا رہتا، یا تو بیٹھا ہوا رہتا، یا تو پھر لیٹا ہوا رہتا. تو یہ تینوں حالت میں ذکر کرو. پڑھ دے لیٹ کے نماز، نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ دے، کھڑے رہ کے نماز میں 5 وقت کی نماز ہے ہر آن، صبح شام. اللہ کیا ہے؟ اور ایک جگہ بھی فرما رہا ذرا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. صبح شام میرا ذکر کرو. قرآن صبح شام نماز پڑھ سکتے ہو؟ نہیں، کہاں پڑھ سکتے ہو؟ مگر کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، نہیں کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد میرے ذکر سے غافل نہ کر دے. تم جب مال پہ نظر پڑی خوشی محسوس ہوتی، وہی کیا غفلت. اولاد پہ نظر پڑی خوشی محسوس ہوتی، خوشی محسوس ہوتی. اولاد کی یعنی فرما برداری میں نہیں انسان اللہ کو بھول جاتا، اللہ کو بھول جاتا انسان. اولاد کی یہ 2 چیزیں ہیں. یہ اس وجہ اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف فرما کہیں یہ لوگ تم کو غافل نہ کر دیں. غافل ہونے کی چیز ہے یہ. دولت سے غافل ہو سکتے نہیں، دولت سے غافل ہو سکتے. دولت سے تو بھی اٹھا اس کی طرف متوجہ رہنا پڑتا. غافل ہوتے کیا ہوتا؟ دولت سے اگر غافل ہو گئے تو دولت چوری ہوتی، جس سے جہاں سے جو چیز قیمتی رہتی ہے اس کے اوپر نظر رکھنا پڑتا. نہیں رکھے تو غائب بات ہے. تو ایمان سے بڑھ کے چیز کیا ہے دنیا میں؟ کوئی چیز ہے کیا؟ نہیں ہے. ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں. سکون ہے ہی نہیں. سکون اگر ہے تو اللہ کی یاد میں ہی ہے. نہیں، اللہ کی یاد میں ہی ہے سکون. سکون کہیں بھی تلاش کر لو، نہ کشمیر میں سکون ہے، نہ کہیں بھی سکون نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر ہم خانے کعبہ میں بیٹھے ہوئے اگر ذکر لا الہ الا اللہ اگر ہمارا غافل ہے اللہ کی یاد سے تو بھی سکون نہیں ہے وہاں پہ ہمارا. نہیں، تو بھی سکون نہیں ہے وہاں پہ ہمارے کو. نہیں، 72 فرقے 73 فرقے کے لوگ بولے جائیں گے وہاں پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 72 فرقے پورے یعنی جہنم میں رہیں گے، ایک فرقہ ناجی رہیں گا. ایک ہی فرقہ جو نجات میں جا نہیں اس کو نجات ملیں گی. اب یہ 73 فرقے والے حج کرتے پورے، خانے کعبہ بھی جاتے، مدینہ شریف بھی جاتے، نہیں ہر جگہ جاتے. 73 فرقے نہیں جاتے، نہیں جاتے. پھر جا کے یہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے وہ پورے جیسے جہنم میں ہیں پورے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھے. لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھے تو وہاں بھی سکون نہیں ملتا، اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا اس کو. نہیں، ایک مدینہ شریف میں سکون اس بات سے ملتا ہے کہ وہاں کی ایک آب و ہوا میں اللہ تعالیٰ ایک سکون رکھا وہاں پہ، رحمت للعالمین ہے وہاں پر، اس وجہ سے اس کو سکون دکھتا. کوئی بھی کافر بھی چلے جاتے سکون دکھتا اس کو وہاں پہ. وہ تو دکھنا ہی دکھنا ہے، اس کے خلق کو سکون دکھتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. ہم وہاں کی بات نہیں کر سکتے. وہاں کا ماں میں چلا گیا وہاں پہ. وہاں ادب بے ادب بھی گیا تو وہاں پہ ادب بننے بنا ہے. یہاں بولتا ہوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے بشر ہے فلاں ہے، وہاں جا کے با ادب ہو جاتا. وہ کون سا ادب؟ نہیں، وہاں جا کے نہیں یہاں پہ آواز زیادہ آواز سے بات نہیں کرنا ہے. آداب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے. نہیں، ادب کا مقام بے شک ادب کا مقام ہے.
کہاں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہاں پہ تو آپ کا جسم مبارک ہے وہاں پہ نہیں، لیکن آپ کے نہیں جو آپ کی حقیقت ہے نہیں، وہ حقیقت سے آپ یہاں بھی موجود ہے، وہ اس کو نہیں معلوم، انہیں وہاں دیکھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مبارک کو دیکھتا، وہ بھی مزار شریف کو دیکھتا ہو نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ بھائی، اس کو بھی کیا بولتا دیکھیے انہیں نہیں، آپ جو سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو آپ جو سو آپ کو موت آئی، آپ دفن ہو گئے فلاں، ایک الگ اس کی تھنکنگ الگ ہے دل کی نہیں، تو بھی ویسا دیکھتا ہوں نہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں بھی دیکھتے ہیں، یہاں بھی ہم دیدار میں ہیں، وہاں بھی ہم دیدار میں ہیں نہیں، وہاں اہل طریق وہاں نہیں، مدینہ جہاں ٹھہرا وہ مدینہ بنا دیتا اہل طریق، جہاں ٹھہرا انہیں جہاں اہل طریق جا رہتا وہ مدینہ رہتا، مجھ کو طیبہ میں بلا لو بلکہ ہم دعا کر دینا میری موت آ جاؤ مدینے میں، مدینہ کیا ہے نہیں، یہ محفل مدینہ ہے، یہ محفل مدینہ ہے، انا مدینۃ العلم، اللہ تعالیٰ فرمایا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، علی اس کے دروازے نہیں، تو علم کا شہر ہے مدینہ، مدینہ علم کا شہر ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا ہے، علم یعنی علم کے یعنی بات ہوتی ہے ان کی، آپ کیا علم تھا آپ کا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لے کر آئے آپ، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی آپ 13 سال نہیں، آپ کا مقصد کیا آنے کا؟ کیا تھا مقصد آنے کا آپ کا نہیں، کیا تھا؟ دین لے کر آئے آپ، دین میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے نہیں، اور یہاں تک کہ جتنے بھی پیغمبر آئے نہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا، ہم نے جتنے بھی یعنی رسولوں کو بھیجا بس یہی وہی کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ ہے، مقصد کیا ہے آنے کا؟ لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے، انہیں ماں ہے نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باجد، مر گئے مٹی پتھر ہو گئے سمجھتا ہوں، پھر بھی اس کو سکون دے رہے، کیوں؟ مدینے میں اس کو بھی سکون ملتا، کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے ایریے میں ہیں، اب اس کے نہیں تو اس کو وہاں پر سکون ویسا ملتا ہو، مگر ہم اہل دلیل جو ہے نا اولیاء اللہ ہمارے ساتھ رسول کو بھی بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ مولا، کیونکہ اللہ کو مالک دیکھنا ہے تو نبی کے وسیلے سے دیکھنا پڑتا نہیں، اللہ کو اگر دیکھنا ہے ساتھ اللہ ہے، دکھ رہا ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، سب کے ساتھ اللہ ہے، اب سب کے ساتھ اللہ تو اتنے اللہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سب کے ساتھ ہے نہیں، کافر کے ساتھ بھی ہے اللہ، مشرک کے ساتھ بھی ہے اللہ، یہودی کے ساتھ بھی ہے، نصرانی کے سب کے ساتھ ہے اللہ، اب سب کے ساتھ اللہ ہے بولتے، اللہ کی حقیقت کو نہیں جانے، رسول کی حقیقت کو نہیں جانے، ایک دن میں کئی مسلمان کا انتقال ہوتا، ہر ایک کی خبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہتے نہیں، ہر ایک کی خبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہتے نہ رہتے، ایک ساتھ اگر 100 آدمی کا انتقال ہوگا، سب سے سوال جب ایک ہی ٹائم میں ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا نا ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا ذرا نہیں سمجھتے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو آپ کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، آپ تمام عالمین کا رب ہے تو آپ رحمت کے وسیلے تھے جو ہم اللہ کو دیکھ پا رہے ہیں آپ، رحمت کا وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلے سے ہی مولا کو دیکھ رہے ہیں، اس واسطے نہیں پتا اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ اللہ والے بیٹھ کے مریدوں کو بتا دیے، اب بیٹھ کے بولتے رہو اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، بتاؤ اللہ کو کیسا دیکھ سکتے کیا اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے بھائی؟ جب کہ حکم ہم کو ابھی جیسا مولا بتایا کہ عبادت کے 2 درجے ہیں، ایک ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، عبادت ایسی کرنا ہے گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایسی نہیں کر سکتے تو یہ سمجھنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے نہیں، اب جب درجہ ہے عبادت کا کہ اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا ہے بولو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنا ہے نہیں، ایسا سمجھ کے اللہ سمجھنا ہے، سمجھ ہے یہاں پہ نہیں، عبادت ایسی کر سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، سمجھ کس کو دیکھ رہا؟ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں کیا؟ سمجھنا ہے، سمجھا تو دیکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الفاظ اولیاء اللہ کھول کے بتا دیا ہمارے کو نہیں، لامکا چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے نہیں، اللہ والے کیا کرے؟ اللہ کو اللہ تعالیٰ پردے میں تھا تو بے پردہ کر دیا اللہ کو، سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے مطلب
عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، عبادت ایسی کر سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا تو اللہ کو تو سمجھ رہا نہیں، جہاں نظر پڑی مولا کو دیکھ رہا، جہاں نظر پڑ جہاں نظر ہوگی وہاں مولا ہی ہے، وہاں پہ سمجھنا ہے، وہ سمجھ بول دو، انہیں کیا بولتا سمجھنا ہے بھائی، دیکھ نہیں سکتے، ارے الفاظ میں سمجھا کے چلے گئے، باتوں میں کیا ہے وہ بات ایسی بتا گیا کوئی نہیں، میرے پیر نے میرے کان میں ایسا کلمہ پڑھا نہیں، کلمہ شیخ جو پڑھاتے ہیں وہ کیا کلمہ پڑھا ہے، مولا کو دکھا دیے، دیکھ لا الہ الا اللہ، ہے پن میں پن اللہ کا نہیں، ہے پن میں پن اللہ کا، کیا ہے وہ یہی ہے، وہ سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہاں سمجھنے کی بات ہے، سمجھنا اگر ہے علم اولیاء اللہ کا اگر ہے علم تھوڑا بہت تو سمجھ جاتا ہو، نہیں خالی الفاظ ہے، سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، سمجھے بات سمجھ میں آ رہی، سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جہاں تیری نظر ہے نا وہاں مولا ہے، وہاں پہ سمجھنا ہے اس کو، جہاں نظر ہوگی وہاں مولا ہے، جہاں نظر وہاں مولا ہے، یہ کیا ہے مولا ہی ہے، مولا ہر جگہ، اس وجہ سے مولا 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 بولتے، یہ مولا نہیں بولنا بھائی شرک ہے کرتے، مولا کس کو بولتے ہیں، اللہ کو بولتے نا، مولا میری حاجت پوری کر، مولا میرے کو یہ نہیں بولتے ہم، نہیں اللہ کو مولا بولنا، ہم ایک دوسرے کو مولا بولتے ہیں، نہیں مولا جہاں دیکھ رہے مولا بولنا، نظر اللہ والے وہ ہمارے سلسلے میں پیر دیکھ رہی ہے، جہاں نظر پڑی سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، سمجھ نہیں سمجھ مولا کو بولتے، سمجھ کے بولتے مولا، ارے یہاں مولا ہے، ارے یہاں مولا ہے، وہ مولا ہے، اس وجہ سے مولا بولتے، مولا کی حقیقت نہیں سمجھتے ہم، مولا تو بولے رہے عادتاً ہو گیا ہمارے کو مولا، کسی کے ہمارے پیر بھائی کے تقریباً نام نہیں معلوم، کیا مولا خیریت سے کیا بولتے، اللہ سے خیریت پوچھتے کیا نہیں، مولا سے مراد کیا ہے، ہر جگہ مولا ہے، ہر جگہ هو الاول هو الاخر، ظاہر بولا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر ہوں بولا، پھر ظاہر نہیں اللہ تعالیٰ، جب اللہ ہی بولا دعویٰ اللہ کا ہے ہمارا نہیں ہے، اللہ ظاہر ہے، انہیں دیکھ سکتے کیا کہتے ہیں، کیسا نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، صحبت اولیاء میں تو دیکھ سکتے، رحمت للعالمین کی رحمت لیے تو دیکھ سکتے، اگر رحمت کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ پانا، ہاں کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو کہ تمہیں رسول موجود ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں بتا دیا، جانو کہ تم میں رسول موجود ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمانے گے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تو سمجھ، تو جان لے، تو یہ چیز سمجھ جا کہ تیرے اندر رسول ہے، اللہ تعالیٰ وہ رسول ہے، وہ رسول کے ذریعے مولا کو دیکھ سکتے، وہ سمجھا تو اللہ دکھتا، اپنے اندر اگر مولا یعنی رسول کو پائیں گے تو رسول کا انکار کرتا، رسول مر گئے نعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر باشد، رسول مر گئے مٹی پتھر ہو گئے، کہاں سے دیکھ سکتا اللہ کو، ہمارا ایمان ہے رسول زندہ ہے ہمارے ساتھ ہے، ہمارے نفوذ میں ہمارے اندر ہے، نبی کے نور سے ہم ظاہر ہے، نہیں نبی کا نور ہم کو مولا سے ملاتا ہے، نہیں مولا کو ہم سے ملاتا ہے، دونوں کے بیچ کا کام کرتا ہے نبی کا نور، نہیں نور کو دیکھنا ہے تو رحمت کا وسیلہ ہونا پڑتا، سورج کو دیکھنا ہے تو بلیک گلاس کا وسیلہ لینا پڑتا، تو سورج کو دیکھ سکتے، نہیں میں گلاس ہٹا کے میں ڈائریکٹ اللہ کو دیکھتا ہوں وہ تو جل جاتا، نہیں میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں، بولے تو دیکھنا کیا مانگنا کیا وہی سے، اللہ ساتھ ہے مانگ لینا، اللہ میں کوئی ہونا دیو پر تو دے دیتے اللہ میں، نہیں میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہوں، تو نبی کے نور ہونا پڑتا وہاں پہ، نہیں سورج کبھی دیکھے نا، سورج کو وسیلے سے دیکھنا پڑتا، جیسا وسیلہ آیا، چاند کو دیکھا دیکھتے اس کو بغیر وسیلے کے دیکھو، دیکھ سکتے کیا، بغیر گلاس کے دیکھ لو سورج کو گھور سکتے کیا، یہ اللہ نہیں ہے، سمجھنے کا مثال حقیقت نہیں ہوتی، سمجھنے کے لیے ایک معمولی اپن سورج، اللہ جلال نہیں ہے، جلالی نہیں ہے اللہ، جلال اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ خالی اللہ بنایا تو اس کا مالک اللہ ہے، تو اللہ کیسا ہوں گا، اللہ کیسا ہوں گا، سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو مولا کو دیکھتے، سورج کو دیکھنے کا گلاس لگانا پڑتا، ویلڈنگ کا بلیک گلاس اینک پہننا ڈارک والی، وہ بھی دیکھے تو دیکھ سکتے، نہیں تو نہیں دیکھ سکتے، نہیں وہ وسیلہ ہے، وہ آئیں گا تو مولا کو دیکھ سکتے، ابھی بھی مولا کو دیکھ کے عبادت کرنا ہے تو وسیلے پیر ہونا پڑتا، وسیلے پیر سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو نسبت ملتی، میں ہوں نور پیر نور مصطفیٰ، نور کے معنی دکھانے کے، نور کے معنی دکھانے کے، نہیں دکھاتا، نور دکھاتا ہے، حقیقت میں سب موجود رہتے، نہیں یہ کمرہ ہے، یہ کمرے کو بند کر کے لیٹا پورے بند کر دینا، لیٹا پورے بند کر دے دکھتا سو نہیں دکھتا، حقیقت میں سو ہے یہاں پہ
سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، ہر چیز، ٹیبل اپنی جگہ، فون اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، صرف اندھیرا کر دو پورا، اتنا اندھیرا کر دو کہ کوئی دوسری چیز دکھتی نہیں دکھتی، لیکن ہے نا یقین ہے نا سب، یہ ارے سب ہے نا، ہے بھائی، اگر یقین ہوگا پورے چلے گا، میں اکیلا بیٹھا ہوں تو اندھیرے میں، وہی ہے بس، صرف دکھنے کے لیے لائٹ آن کرنا پڑتا، لائٹ آن کرتے پورے دکھتے، تو حقیقت میں سب ہے نہیں، اللہ موجود ہے، دکھ رہا نہیں، ہم شرک میں، کفر میں، نفاق میں، ارتداد میں پڑے ہوئے نہیں، کفر نہیں کرے ہوں گے، شرک نہیں کریں گے، ہمارا منافقت ہمارے اندر موجود ہے، نفاق ہے ہمارے اندر، نفاق کی وجہ سے اللہ ہم کو نہیں دکھ رہا، تو اللہ کو دیکھنا ہے تو کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، نفاق سے بچنا، ارتداد سے بچنا، یہ بچنے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑتا نہیں، اور تقوی بتو اسلام، ایمان، احسان پہ عمل کرنا، مولا کچھ بتانا چاہ رہے تھے نہیں، تو متقی بننا ہے ہمارے، ٹھیک ہے نا، تو کلمہ طیبہ کی اہمیت ہے، تو اب انشاءاللہ زمانہ ابھی ہمارا کیا ہے، یہ کلمے جو ہے نا، یہ کلمے کو سمجھ جائیں گے تو جب ہم ذکر کرنے بیٹھیں گے تو دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، جو معلوم آتا اللہ آنکھ بند کر دے، مولا اللہ مالک ہے، ختم، اللہ مالک، کیسا مالک ہے، میرے انفس کا مالک بھی ہونے چاہیے، میرے آفاق کا مالک بھی ہونا چاہیے، یقین پیدا ہو جانا، یقین ہو جاتا ہے، جیسا ہم اکیلے کہیں تنہائی میں چلے گئے تو ایک ساتھ دو سرات تو کتنی ہمت رہتی ہے ہمارے، ویسی جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور کہ یقین آ گیا، مراقبے میں بیٹھتے ہی، مراقبے کے معنی ہے رقبہ، یعنی گردن جھکا دینا، وہ گردن جھکانا کیا ہے، یہ مولا میری حقیقت ہے، اب تیری حقیقت بتا، مولا دکھتا ہے، تو دیکھ پر اللہ تعالیٰ، میں دکھتا ہوں پر، تو دیکھ اپنی حقیقت پہ ہے تو دکھتے ہیں، لہذا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے کلمہ طیبہ کو انشاءاللہ ہم جو ہے نا، یہ جب کلمہ طیبہ مخلوق کے سامنے رکھے، عام دعوت دی تو کیا ریئیکشن تھا اس کا، بات آنے والی تھی، لیکن ہمارا ٹائم ادھر لے لیے، آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کلمہ طیبہ کی اہمیت کو سمجھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، اور اعتبارات پہ بھی آنا ہے ہمارے جلسے، اعتبارات آئیں گے تو اللہ مالک ہے، سب سے پہلے اللہ کو مالک جاننا ہے نہیں، اللہ کو سب سے پہلے مالک جاننا ہے ہم کو کلمہ طیبہ میں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مختار جاننا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کامل جاننا ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو خدم جاننا ہے نہیں، جب خدم جان لیں گے تو جب ہمارے کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیسا ہے، جب ہمارے کو ایسا ذکر ہوگا ہمارا کہ یہ شریعت کا ذکر ہے، یہ تقوی شریعت کا تقوی ہے، اس کا طریقت کا تقوی ہے، حقیقت کا تقوی ہے، معرفت کے تقوی پہ آئیں گے تو اس کا بھی پلٹنے کا نظر تھا وہاں پہ، معرفت حاصل ہو گئی، اب عام چکلی ہے، مزہ معلوم ہو گیا، اب بھی دے نہیں سکتے، اب اس کو مزہ چکنا ہے تو آنا پڑتا کوئی معرفت تک، شریعت طریقت عام خریدنا پڑتا، چھلکا پھینک دینا پڑتا، کھائے تو معرفت ملتی، قاعدہ اچھا بہترین سے سمجھا اللہ والے کہ عام جس کو چکتا ہے اسی اس کو مزہ ہے، وہ معرفت کسی کو دے نہ سکتے نہیں، وہ اپنے خود کو حاصل کرنا ہے، عام چکے تو اس کا مزہ معلوم ہوتا، تو معرفت اپنی کسی کو دے نہ سکتے، کسی کی معرفت اپنا دے نہ سکتے، تو وہاں تک جانا ہے ہم کو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔